السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ یوں بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی نیچے گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تمہیں اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس بات پر شہزادی کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے باپ کو کہلوایا۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس باندی کو دربار میں بلوا بھیجا اور پھر اس سے پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی اور جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ تو اس باندی نے کہا کہ بادشاہ ایک میری درخواست منظور کریں، اور وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ بات منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر جب سب سے چھوٹے کی باری آئی تو وہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ آزمائش اللہ کے اپنے خاص بندوں کو انعام عطا کرنے کے لیے ایک جواز کا نام ہے، اور آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا، جیسا کہ فرعون کی خادمہ کو ملا۔ تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔